سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کی جو انہوں نے دھمکی دی آڈیو میں، اس سے جن لوگوں کو خطرہ ہوا انہوں نے تو وہ کوئی اس طرح کی اپیل نہیں کی، تو یہ کس کی اپیل تھی؟ یہ ایک میجسٹریٹ ہے جو مخبر کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ انفارمر ہے پولیس کا، پولیس کو جا کے مخبری کر رہا ہے کہ ایک میں نے ابھی دیکھی ہے. اور یہ جو سارے ہیں وہ کہتے ہیں میں دفتر میں اپنے نوکروں کے ساتھ، خدا کا خوف کرو، تمہارا کوئی بھی نوکر نہیں ہے، تم خود نوکر ہو، پبلک سرونٹ تمہارے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے پبلک کا. تو یہ دو جو ادارے تھے انہوں نے جو لکھے، ایک پولیس لکھا اور لکھا باقی ادارے. تو میں نے کہا جن کو ہم تنخواہیں دیتے ہیں کہ میں نے کہا جج صاحب آپ کی تنخواہ میں سے کٹتا ہے، میری فیس میں سے کٹتا ہے، جن کو ہم ٹیکس دیتے ہیں ہماری حفاظت کرو. علی امین کے ایک بیان پہ اگر وہ سارے ڈر گئے تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. اچھا بابر رحمان صاحب، کچھ سفید کپڑوں کے اندر جو ملوث تھے، ملبوس تھے، انہوں نے میڈیا کو کوریج سے روک دیا. اور میڈیا کوریج روکنے کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. یہ آج یہ جو ڈریکولا کا راج آیا ہوا ہے، ڈریکولا اس کا اصلی نام کاؤنٹ ولاڈ تھا، اور وہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ہمارا جس نے سلطنت بنائی تھی اس نے یورپ جا کے اس کو پھینٹی دی تھی اور اس کے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. یہ جو کاؤنٹ ولاڈ اور المعروف ڈریکولا ہیں، انہوں نے پورے ملک میں خوف کی فضا پیدا کرنے کے لیے ان حکمرانوں نے کیا کیا ہے کہ جی میڈیا کو اندر نہیں آنے دینا. پولیس کھڑی تھی نا سیدھی سفید کپڑوں میں، باقی لوگ تھے، اگر تو وہ بتائیں وہ کون ہے، مجھے تو نہیں پتا کون ہے. اچھا، یہ اوپن کورٹ تھی، میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آنے نہیں جرنلسٹ کو، یہ کھلی عدالت ہے، کھلی سماعت اس کی ہونی چاہیے. آپ کو علی امین کے بیان سے ڈر لگتا ہے، آپ کو عمران خان کی پریس کانفرنس سے ڈر لگتا ہے، آپ کو بابر رحمان کے دلائل سے ڈر لگتا ہے. تو یہ ہارا ہوا لشکر ہے جس کے میرا موقف مان لیا عدالت سے، اور وہ 5 دن کا ریمانڈ مانگ رہے تھے، نہیں دیا، اور کہا ہے کہ جا کے اور انہوں نے کہا ہے فوری طور پہ ان کو کل صبح باہر آ جائیں کسی جگہ کھلی جگہ. جی سر، ادھر سے اسٹے کرے تھوڑا سا 2 منٹ. ایک منٹ میں مرضی کی جگہ سے کہ ایک حصہ تو وہ آپ رپورٹ کر چکے، سن چکے، جو میری آرگیومنٹس تھے تقریباً 40 منٹ کے، اور 3 اس میں ہائی لائٹس آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ پروسیکیوشن نے کہا کہ پہلا ریمانڈ ہے، میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں. پہلا ریمانڈ انہوں نے لیا غیر آئینی طور پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں. پھر میں نے علی امین کو کہا آپ کب پکڑے گئے، عدالت کو بتایا کہ 2 روز پہلے میں پکڑا گیا تھا، سو ان کا یہ تیسرا روز تھا. پھر انہوں نے ریمانڈ لیا ٹرانزٹ، یہ تیسرا ریمانڈ تھا. اس کے اوپر میں نے جج صاحب کو بتایا وہ 3 چیزیں تھیں. پہلا یہ کہ ATA جب لگ جائے تو میجسٹریٹ کے پاس اختیار رہ جاتے ہیں صرف 2. ایک یا وہ 24 گھنٹے کا ریمانڈ دیں گے، یعنی کل شام سے لے کے اب صبح تک کا ریمانڈ ہے، کل صبح سویرے میں نے کہا وہ پیش کرنا پڑے گا ان کو ATA کے جج کے پاس. دوسرا میں نے ان کو یہ بتایا آپ کے پاس اختیار ہے اسی طرح کے بیہودہ اور لغو جو اقدامات اٹھا رہی ہے یہ گورنمنٹ، اس میں سے یہ 5واں میجسٹریٹ ہے جو جھوٹی FIR کٹوا رہا ہے. اس کو شرم نہیں آتی؟ میں نے آپ کے سامنے کہا عدالت میں کہ یہ جوڈیشل کام کرتا ہے، لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، یہ عدالت لگا کے بیٹھتا ہے. اور یہ اگر کوئی مخبر کرے نا جھنڈا چیچی سے آ کے تو شاید سجدے، یہ مخبر کا کام کرتا ہے اگر تو میجسٹریسی چھوڑے. اس کو بھی کورٹ نے سیریسلی لیا. تیسرا جو سیریسلی لیا وہ یہ تھا کہ آپ دیکھ لیں، میں نے کہا پہلا کیس صدیق جان کا اسلام آباد میں، دوسرا جنرل امجد کا. جنرل امجد 8 سال کا بچہ، باپ شہید ہو گیا، والدہ کے ساتھ یہاں آیا، لیفٹیننٹ جنرل بلا، انہوں کا غدار ہے، باغی ہے. صدیق جان ایک ہمارا ینگ آپ کی طرح بڑا وائبرنٹ رپورٹر ہے، اس کو کہا یہ باغی ہے، یہ غدار ہے، وہ تھوک کے ان کو چاٹنا پڑا. یہ میں نے کہا. تیسرا جو چاٹا انہوں نے عمران ریاض والا میرے خیال میں قصور، میں نے کہا یہی لگتا ہے کہ اس کے نام میں عمران آ گیا ہے، اس لیے اس کو پکڑ رہے ہیں بار بار. تو یہ میں نے کہا یہ 67 کا ری پلے ہے، جس میں اس میں 3 لوگ ہیں. 3 وہ تاج الدین مشتاق کھنڈکر اور مجیب الرحمان تھا، ان کے خلاف اسی طرح کا پرچہ کر کے آپ نے 68 میں اس کو 67 پرچے کیے، اگرتلا سازش کیس نام دیا، اس کے لیے باقاعدہ آرڈرز، کورٹ، سارا کچھ بنایا. پھر آپ نے جب وہ چاٹا تو ساتھ ہی آدھا پاکستان بھی چاٹا گیا، آدھے سے زیادہ، بلکہ میجورٹی آبادی ادھر رہ گئی تھی. تو یہ جو دلائل تھے اور پھر لیگل پوائنٹس اور کانسٹیٹیوشنل جو پوائنٹس تھے ان کے اوپر جو فاضل جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ریمانڈ میں نہیں دیتا، وہ 5 دن کا ریمانڈ مانگ رہے تھے، انکار کر دیا انہوں نے، اور کہا کل صبح ATC کی کورٹ میں پیش کیا جائے. اچھا سر